السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوستو، جس طرح ہم پچھلے کلاس میں بات کر رہے تھے کہ اگر بالغہ اور لڑکی اگر ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو اس کی نکاح ہو جائے گی۔ تو اسی کے متعلق آج ہم کچھ مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ولا یجبر ولی بالغۃ ولو بکرا وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت اذن ومعه رد حين استئذانه۔ ولا یجبر ولی بالغۃ ولو بکرا، کوئی بھی ولی بالغہ لڑکی پر اجبار نہیں کرے گا، ولو بکرا، اگرچہ وہ بالغہ لڑکی کنواری ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولی کو اجبار کرنے کا حق نہیں ہے بالغہ لڑکی پر، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بالغہ لڑکی باکرہ ہی کیوں نہ ہو، کنواری ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ولی کو بالغہ لڑکی پر اجبار کرنے کا حق نہیں ہے۔ اعلم، یہ جان لیں، ان ولایت الاجبار ثابتۃ علی الصغیرۃ دون البالغہ، یہ جان لیں کہ اجبار کرنے کا حق جو ہے صغیرہ کے اوپر ہے، نہ کہ بالغہ کے اوپر، یہ ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ ثابتۃ علی البکر دون الثیب، لیکن امام شافعی کے نزدیک مسئلہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک باکرہ لڑکی پر اجبار کرنے کا حق ثابت ہے، سیبہ پر نہیں، ٹھیک ہے۔ فالبکر الصغیرۃ تجبر اتفاقا، تو جو باکرہ لڑکی اگر صغیرہ ہے، یعنی عاقلہ نہیں ہے، بالغہ نہیں ہے، صغیرہ ہے، تو تجبر اتفاقاً، تو اس پر اجبار کیا جائے گا، مطلب اجبار کرنے کا حق رہے گا ولی کو، دونوں کے نزدیک اتفاقاً، مطلب یہ ہمارے نزدیک بھی ہے اور شوافی کے نزدیک بھی ہے۔ باکرہ اگر صغیرہ ہو تو اس پر اجبار کرنے کا حق دونوں مذہب میں ہے۔ للثیب البالغۃ اتفاقاً، لیکن سیبہ بالغہ جو لڑکی ہے اس پر دونوں مذہب میں کیا ہے، اتفاقاً اجبار کرنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والبکر البالغۃ لا تجبر عندنا، اور ہمارے نزدیک جو بالغہ جو باکرہ عورت ہے، باکرہ لڑکی ہے، والبکر البالغہ، جو لڑکی بالغہ ہے لیکن کنواری ہے، لا تجبر عندنا، اس پر اجبار کرنے کا حق نہیں ہے۔ وتجبر عنده، لیکن بالغہ باکرہ لڑکی پر اجبار کرنے کا حق امام شافعی کے نزدیک ہے۔ والثیب الصغیرۃ تجبر عندنا لا عنده، اور اسی طرح سیبہ عورت سیبہ لڑکی اگر صغیرہ ہو تو ہمارے نزدیک اس پر اجبار کرنے کا حق ہے ولی کو، لیکن امام شافعی کے نزدیک اجبار کرنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم عندنا، پھر ہمارے نزدیک کل ولی فلہ ولایت الاجبار، ایک عام مسئلہ بتا رہے ہیں، ہمارے نزدیک ہر ولی کو اجبار کرنے کا حق ہے، یعنی ذمہ داری ہے، یعنی جس سے شادی کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے، مطلب شادی کرانے کا حق۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، لیکن امام شافعی کے نزدیک الولی المجبر لیس الا الاب والجد، لیکن امام شافعی کے نزدیک مسئلہ کچھ یوں ہے، یعنی ولی مجبر جو ہے صرف باپ اور دادا ہے، یعنی دوسرے ولی نہیں ہے، دوسرے ولی اگر ہو تو ان کو اجبار کا حق نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہر ولی کو اجبار کا حق ہے اور ولایت ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک اجبار کی ولایت جو ہے، اجبار کا حق صرف باپ اور دادا کو ہے۔ وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت اذن، اور لڑکی کی خاموشی اور اس کی ہنسی اور اس کا رونا بلا صوت، بغیر کوئی آواز کے، اذن، اجازت کی علامت ہے۔ ومعه، اور آواز سے رونا
رد حین استئذانہ، وہ کیا ہے؟ رد ہے اجازت کے وقت۔ یہ سب کب ہے؟ اگر لڑکی سے اگر ولی نے پوچھا شادی کے بارے میں تو لڑکی خاموش رہی، یا پھر ہنسی، یا پھر روئی بغیر آواز کے، تو یہ کیا ہے؟ اجازت پر دلالت کرتی ہے یہ سب علامتیں۔ ومعہ، لیکن اگر آواز کے ساتھ اگر روئی تو اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الضمیر فی صمتها راجع الی البکر البالغہ، یہاں پہ جو صمتها دیا گیا، صمتها میں جو ہا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ باکرہ بالغہ، جو عورت کنواری ہو اور بالغہ، جو لڑکی کنواری ہو اور بالغہ ہو اس کی طرف لوٹتا ہے، یعنی بالغہ باکرہ عورت کی خاموشی کیا ہے؟ رضامندی ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، تو اگر باکرہ بالغہ لڑکی سے اگر اس کے ولی نے اجازت پوچھا، فسکتت، تو وہ خاموش رہی، ٹھیک ہے، بالغہ باکرہ عورت لڑکی تو خاموش رہی، او ضحکت، یا وہ ہنسی، کانا رضن، تو یہ کیا ہوگی؟ اس کی طرف اس کی رضامندی ہوگی اور رضامندی کی علامت ہوگی۔ وَإِذَا بَلَغَ إِلَيْهَا خَبَرُ نِكَاحِهَا، اور اگر لڑکی کے پاس اس کے نکاح کی خبر پہنچی، فسکتت، تو اس وقت لڑکی خاموش رہی، فہو رضاء، تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ رضامندی ہے، لیکن بشرط تسمیۃ الزوج حتی لو لم یذکر الزوج فسکوتها لا یکون رضاء، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پیچھے پڑھے، رد حین استئذانہ او بعد بلوغ الخبر، یا خبر پہنچنے کے بعد یہ سب ہونا کیا ہے؟ رضامندی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ شوہر کا نام اس کے سامنے اس کے پاس لیا جانا چاہیے، لل مہرہ، مہر کا نہیں، فیہما، مہر کی تعین نہیں ان دونوں میں، وہ صحیح، یہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ لیکن بشرط تسمیۃ الزوج حتی لو لم یذکر الزوج فسکوتها لا یکون رضاء، یعنی اگر لڑکی کے پاس، بالغہ باکرہ لڑکی کے پاس اس کی نکاح کی خبر پہنچی تو اس وقت خاموش رہی تو یہ رضامندی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے شوہر جس سے شادی ہونے والی ہے اس کے شوہر کا اس کے پاس ذکر ہونا چاہیے، اس کا نام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ حتی لو لم یذکر الزوج، لیکن اگر شوہر کا ذکر نہیں کیا گیا لڑکی کے سامنے، فسکوتها لا یکون رضاء، تو اس وقت اس کی خاموشی رضامندی نہیں ہوگی۔ ولا یشترط ذکر المہر، لیکن اس معاملے میں مہر کا ذکر کرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولو استأذنها غیر ولی اقرب فرضاها بالقول كالثیب، اور اگر باقی لڑکی سے لو استأذنها الاجنبی، اور اگر بالغہ لڑکی سے اگر اجنبی شخص نے کیا کیا؟ اجازت پوچھا، او ولی بعید، یا کوئی بعید کا ولی جو دور کے رشتے سے ولی ہو، جو ولی ہو لیکن بعید ہو، دور کا ولی ہو، فالرضاء لا یکون الا بالقول کما فی الثیب، تو اس وقت رضامندی اس کے بول کر ہی پتہ کیا جائے گا، یعنی خاموشی سے یا پھر ہنسی سے رضامندی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس سے جب تک وہ نہ بولے کہ میں راضی ہوں تب تک اس کی رضامندی کنفرم نہیں کیا جائے گا۔ فرضاها بالقول، تو اس وقت اس کی رضامندی بول کر ہوگی، کالثیب، جیسے سیبہ عورت کے معاملے میں آئی، لو استأذنها الاجنبی او ولی بعید، اگر بالغہ لڑکی سے ایک اجنبی یا کوئی دور کا ولی اگر اجازت پوچھے نکاح کے بارے میں کہ تم راضی ہو کہ نہیں، فالرضاء لا یکون الا بالقول، تو اس وقت رضامندی قول سے ہوگی، بات کر کے، یعنی میں راضی ہوں، قول سے ہوگی، کما فی الثیب، جیسے کہ یہ مسئلہ ثیبہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ